السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بزرگ کا نصیحت آموز واقعہ ہے۔ کئی بار ہم نے پڑھا بھی ہوگا۔ ایک بزرگ ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک ماں اپنے شریر بچے کو لے کر حاضر ہوتی اور عرض کرتی، حضرت میرا لڑکا بہت ہی شریر ہے، شرارت کرتا ہے گھر میں اور بار بار اصرار کرتا ہے شکر دینے کے لیے، شکر زیادہ کھاتا ہے۔ تو حضرت اس وقت اس خاتون سے فرماتے، مائی ایک ہفتے کے بعد اپنے بچے کو لے کر آنا۔ اس وقت ان کے مریدین وغیرہ بھی بیٹھے ہوئے رہتے، اس واقعے کے گواہ بھی ہے۔ چنانچہ اس خاتون واپس لوٹ جاتی اور ایک ہفتے کے بعد حضرت کے خدمت میں حاضر ہوتی۔ تو حضرت نے اس بچے کو سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے اور نصیحت فرماتے، بابا بیٹے اپنی والدہ کو مت ستانا، ان کی خدمت کرنا، ان کی باتوں پر عمل کرنا اور شکر کھانے سے پرہیز کرنا۔ اس نصیحت اور دعاؤں کے ساتھ آپ اس خاتون اس لڑکے کو لوٹا دیتے۔ اس وقت مریدین حیرت سے دیکھتے رہتے اور حضرت سے سوال کرتے، حضرت یہ بات تو آپ ایک ہفتہ پہلے بھی کہہ سکتے تھے، اس لڑکے کو نصیحت کر سکتے تھے، مگر آپ نے اس چھوٹی سی نصیحت کے لیے ایک ہفتے کا وقت لیا۔ تو آپ حضرت اپنے مریدین سے گویا ہوتے، عرض کرتے، یہ معمولی بات نہیں، یہ چھوٹی سی بات نہیں تھی، یہ بات عمل کی تھی، نصیحت کی تھی، تنبیہ کرنے کی تھی۔ چونکہ اس وقت میں بھی شکر کا عادی تھا، شکر کھاتا تھا، تو میں اس بچے کو کس طرح سے نصیحت کرتا۔ چنانچہ ایک ہفتے کا وقت لیا اور ایک ہفتے کے بعد آنے کے لیے کہا۔ اس ایک ہفتے تک میں نے شکر کھانا چھوڑ دی، شکر کو ترک کر دیا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد میں نے اس لڑکے کو نصیحت کی اور اسے لوٹا دیا۔ انہوں نے مریدین سے کہا، میں جب تک اس نصیحت پر عمل نہیں کرتا تو دوسروں کو کس طرح سے نصیحت کرتا۔ دوستو، اس بزرگ کا یہ واقعہ معمولی واقعہ نہیں ہے، اس میں بہت بڑا پیغام پوشیدہ ہے۔ آج ہمارے قوم و ملت کے رہبران آپ دیکھتے ہیں نصیحت تو بہت کرتے ہیں ممبر رسول سے۔ آج ہمارے قوم و رہبران ملت ممبر رسول سے قرآن اور حدیث کی باتیں تو بہت کرتے ہیں، مگر ان کی زندگیوں میں ذرا برابر بھی عمل نہیں ہوتا۔ کہتے ایک ہیں، کرتے ایک ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، کرونا وائرس جو ووہان شہر چین سے نکلا ہے، جو وبائی مرض ہے، ساری دنیا میں قہر برپا کر دی ہے۔ ناظرین، یہ ہمارے بدعمالیوں کے نتائج ہے، جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے یہ فائنل نوٹس ہمیں روانہ کی ہے، سدھرنے کے لیے، راہ راست پر آنے کے لیے۔ ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں، ہمارے روزے سب دکھاوے کے ہو گئے تھے، اسی لیے مسجدیں ہمیں بد دعائیں دیتے دیتے تھک چکی تھی، اور آخرکار دکھاوے کی اور نمازیں پڑھنے، عبادتیں کرنے، صدقہ و خیرات کرنے والوں کے لیے انتباہی اللہ تعالیٰ نے متنبہ کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فائنل نوٹس دیتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ تمہاری دکھاوے کی نمازیں، تمہاری دکھاوے کی عبادتیں، تمہارے دکھاوے کے روزے، تمہارے دکھاوے کے صدقہ و خیرات و زکوٰۃ، تمہاری دکھاوے کی حج و عمرہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، تم مکانوں میں ہی سڑے ہوئے رہو۔ یہ وبائی مرض ہمارے اعمالوں کی نتائج ہے۔ دوستو، توبہ اور استغفار کے دروازے ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں، لیکن ہم مسلم نوجوان اس جانب توجہ دینے سے قاصر ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمیں عقل نہیں آ رہی ہے کہ ہم اللہ کے حضور میں رجوع ہو جائیں، اللہ کے جلال کو کم کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے منت و سماجت کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جو وبائی مرض کے ذریعے ہم پر جو عذاب نازل ہوا ہے وہ ختم ہو سکے۔ ناظرین، ایسے وبائی مرض سے ایک ہی وہ ذات ہے جو ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دلا سکتی ہے، وہ ہے اللہ۔
اللہ سے ہم رجوع ہو جائیں، توبہ اور استغفار کی کثرت کریں، حرام اور حلال میں فرق کو محسوس کریں، حقوق العباد کو ادا کرتے رہیں، 5 وقتہ نمازی پرہیزگار بن جائیں تاکہ اللہ کا جلال کم ہو سکے اور ہم اس وبائی مرض سے نجات حاصل کریں۔ اللہ ہمیں کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔